أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سورہ یوسف دی تفسیر تو بعد اس مقام تے پہنچی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل دے اندر قید کر دیتے گئے اور جیل دے اندر اونا دے نال دو اور بھی قیدی داخل ہوئے اور او دو قیدی جڑے یوسف علیہ السلام دے نال قید وچ داخل ہوئے، ایک بادشاہ دا نان بائی یعنی انہوں کھانا پکا کے دین والا باورچی، اور دوسرا بادشاہ نو شراب پیش کرنے والا، پھلاں دا رس نچوڑ کے پلان والا، اور انہاں دوہاں تے الزام اے عائد ہویا کہ انہاں نے بادشاہ نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا ہے اور او دے کھانے دے اندر زہر شامل کیتا ہے۔ یہ بھی قید دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے نال داخل ہوئے، اور قرآن دستا ہے کہ انہاں دوہاں نو خواب آیا اور انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت اور کردار اور اخلاق جو جیل دے اندر یوسف علیہ السلام دا دیکھ چکے سن، او دے تو متاثر ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے جدوں انہاں خواب دی تعبیر پوچھی تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جدوں تک تہاڈا کھانا نہیں آندا ادوں تک میں تانوں تعبیر نہیں دساں گا، جدوں کھانا آئے گا پھر میں تانوں تعبیر کھانے تو پہلے ہی دس دیاں گا۔ ہن اے تعبیر دے انتظار دے اندر
حضرت یوسف علیہ السلام دے کول بیٹھے نے تے یوسف علیہ السلام نے انہاں نو واز کرنا شروع کیتا، تبلیغ کرنی شروع کیتی۔ اتھوں یہ مسئلہ معلوم ہوندا ہے کہ اللہ جدوں بھی موقع دے انسان مسلمان نو چاہیے کہ اللہ اور اس دے رسول دا پیغام لوگاں تک پہنچائے، جبکہ ساڈے معاشرے دے اندر بات دے الٹے سانو موقع ملے اسی اس موقع نو ضائع کر دینے ہاں، اور ساڈا یہ خیال ہے کہ اے واز و تبلیغ کرنا صرف مولویاں دا کام ہے، اے صرف علماء دی ذمہ داری ہے، ساڈی کوئی ذمہ داری نہیں واز و تبلیغ کرنا۔ جبکہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ میری امت دا ہر فرد مبلغ اور داعی ہے، لہذا جدے کول ایک آیت دا علم بھی ہوئے، ایک حدیث دا علم بھی ہوئے، انہوں چاہیے کہ او اس آیت تے حدیث نو اگے لوگاں تک پہنچا دے وے۔ اللہ مینوں تانوں اس فریضے نو سر انجام دین دی توفیق عطا فرمائے، جدوں بھی موقع ملے، جتھے بھی موقع ملے۔ اور اے بات اساں ویکھیے انہاں لوگاں جنہاں نو کافر آکھیا جاندا ہے، جیڑے غیر مسلم نے، عیسائی، انہاں دے اندر اے بات نظر آندی ہے کہ انہاں نو جتھے بھی موقع ملے، اور اسی طرح باطل پرست جتنے بھی فرقے نے اور جماعتاں نے، انہاں دے اندر اے بات نظر آندی ہے کہ انہاں نو جدوں بھی جتنے بھی موقع ملے وہ اپنے دین دے اپنے مذہب دی بات لوگاں تک پہنچان وچ کمی نہیں کر دے۔ ایک اسی مسلمان ہاں جیڑے سمجھنے ہاں کہ اسی چونکہ حاکتے ہاں، اس واسطے سانو اگے پیغام پہنچان دی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ میرے دوستو، جدوں بھی موقع ملے، جتھے بھی موقع ملے، اللہ اور اس دے رسول دا پیغام پہنچاؤ، اے میرے اور تواڈے اوپر فرض ہے۔ اللہ اور اس دے رسول دا حکم ہے کہ تواڈے وچوں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہے کہ جیڑی لوگاں تک امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دا اے فریضہ سر انجام دے وے، چنگے کماں دا حکم اور مندیاں تو منع کرن دا اے جیڑا فریضہ سر انجام دے وے۔ اللہ مینوں تانوں اے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع تو بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور انہاں نو واز کرنا شروع کر دیتا ہے، تے واز دی ابتدا اور واز دا آغاز اے کتھوں کیتا ہے؟ اے میں پچھلے جمعے آخر تے یہی بات بیان کیتی سی تے وقت ختم ہو گیا، آج اوتھوں ہی میں شروع کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہاں نو واز کردے نے، پہلا انہاں نو اے دس دے نے کہ اے جیڑی خواب دی تعبیر میں تانوں دسنی ہے نا، اے میں کوئی اپنے کولوں نہیں دسنی، میں کوئی تکا لگا کے نہیں دسنی، میرا اپنا اے دے وچ کوئی کمال نہیں۔ اے یوسف جی پھر تساں کیویں دسنی ہے؟ ہن کیویں دا جواب قرآن وچ رب نے دیتا ہے؟ فرماندے نے ذالکما مما علمنی ربی، اے جڑی خواب دی تعبیر میں تانوں دسنی ہے، اے میرے رب دا سکھایا ہویا علم ہے۔ اللہ نے مینوں اے تعبیر دا علم سکھایا ہے تے میں رب دے سکھائے ہوئے وچوں تانوں میں اے تعبیر دسنی ہے۔ میں تے تسی یہ سمجھ لو کہ یوسف بڑا کرنی والا ہو گیا ہے، یوسف بڑا لیکھاں چ میکھاں مارن والا ہو گیا ہے، یوسف دے حالات لوگاں نو مستقبل دے دسن والا ہو گیا ہے۔ اے گل نہ سمجھیا جے، اے بات یاد رکھو کہ میں رب دے دتے ہوئے علم وچوں تانوں اے دساں گا۔ تے گل دا آغاز کو کتھے کردے نے؟ فرماندے نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ او میرے جیل دے ساتھیوں سن لو، میں تو انو اعلان کر کے آج کہیں دا جے پیا
کہ میں تواڈے باپ دادا تواڈی قوم دے لوکاں دا دین چھڑ چکے ہاں. انی ترکت ملت قوم, میں اس قوم دا دین چھڑ چکے ہاں. کیڑی قوم دا؟ لا یؤمنون باللہ, جڑے اللہ تے ایمان نہیں لے اوندے, جڑے اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں مندے, جڑے اللہ نو غیراں دے شرک تو پاک نہیں سمجھ دے, جڑے رب نو کلا وحدہ لا شریک نہیں مندے. میں انہاں دے دین نو چھڑ چکیا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, تے جڑے آخرت دا انکار کر دے نے میں انہاں دے دین نو چھڑ چکیا. اچھا جی یوسف جی, اگر تسی اس قوم دے دین نو چھڑ گئے ہو تے پھر کوئی دین منیا تے ہے جے نا, منیا کیڑا دین جے؟ ہن جواب دیندے نے, فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائی ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. اے میرے ساتھیو, اے میرے جیل دے ساتھیو, قیدیو سن لو, میں تواڈی اس قوم جڑی شرک کر دیے, جڑی آخرت ایمان نہیں رکھ دی, میں اے دے دین کفر نو چھڑ چکیا ہاں, میں اینو اپنایا ہی نہیں. اے جی تسی پھر کنو اپنایا ہے؟ فرماندے نے میں تے پیروی کیتی ہے. کیتی؟ ملت آبائی, اپنے باپ دادا دے دین دی. تواڈے باپ دادا کون نے؟ فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ایک میرا باپ یعقوب ہے, ایک میرا دادا اسحاق ہے, ایک میرا پردادا ابراہیم ہے. میں اپنے باپ یعقوب, میں اپنے دادے اسحاق, میں اپنے پردادے ابراہیم علیہ السلام, میں اینا دے دین دی پیروی کرنا. میں اس قوم دے دین نو نہیں مندا جس دین دے اندر کئی خدا بنائے ہوئے نے, جس دین دے اندر کئی حاجت روا بنائے گئے نے, جس دین دے اندر کئی مشکل کشا بنائے گئے نے, جس دین دے اندر کئی داتے بنائے گئے نے, جس دین دے اندر کئی نفع نقصان دے مالک بنائے گئے نے. میں اس دین نو چھڈیا, میں او دین مننا وا جیڑا میرے پردادے ابراہیم علیہ السلام دا دین ہے, جیڑا میرے دادے اسحاق علیہ السلام دا دین ہے, جیڑا میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام دا دین ہے. میں او والا دین مننا وا. اچھا جی اس دین دے اندر کی ہے سانو اے بھی تے سمجھاؤ نا. اور لوگو ذرا ابراہیمی دین سمجھ لیا جے, اسحاق علیہ السلام والا دین سمجھ لیا جے, یعقوب علیہ السلام والا دین سمجھ لیا جے, یوسف علیہ السلام والا دین سمجھ لیا جے. اور میں اعلان کر کے کہنا جیڑا دین سیدنا ابراہیم دے او ہوئی دین سیدنا اسحاق دے, جیڑا دین ایمنا دے او ہوئی دین حضرت یعقوب دے, جیڑا حضرت یعقوب دے او ہوئی دین حضرت یوسف دے, جیڑا حضرت یوسف دے او ہوئی دین سارے نبیاں دے, اور جیڑا دین سارے نبیاں دے او ہوئی دین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دے, جیڑا دین محمد الرسول اللہ دے او ہوئی دین صحابہ دے, جیڑا صحابہ دے او ہوئی تابعین دے, جیڑا تابعین دے او ہوئی تبع تابعین دے, جیڑا تبع تابعین دے او ہوئی دین محدثین دے, ائمہ دین دے, مفسرین دے. اور اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اج اوہی دین اہل الحدیث دا بھی ہے. ساڈا دین اوہی ہے جیڑا آدم علیہ السلام تو لے کے تمام انبیاء دا, تمام رسولاں دا, تمام نبیاں دا, تمام ولیاں دا, تمام جناب ائمہ دین دا, صحابہ دا, تابعین دا. آج اوہی اہل حدیث دا دین ہے. آکھو گے او دین ہے کیڑا؟ لو حضرت یوسف علیہ السلام اس دین دی وضاحت کرن لگے نے. فرماتے نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء
او دین سمجھیا جے کیڑا ہے؟ جیڑا میرا بھی دین ہے، جیڑا میرے باپ اسحاق یعقوب دا بھی دین ہے، جیڑا میرے دادا اسحاق دا بھی دین ہے، جیڑا میرے پردادا ابراہیم دا بھی دین ہے، اوہی میرا دین ہے۔ او جی اس دین میں جو ہے کی ہے؟ فرماندے نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس دین دا خاصا ہے وے، اس دین دے اندر ساڈے واسطے بھی جائز نہیں کہ اسی اللہ دے نال کسے نو شریک بنائیے۔ اس دین میں اللہ نال کسے نو شریک بنانا جائز، سارے بولو جائز۔ اللہ نال شریک بنانا ہوندا کی ہے؟ شرک کنوں آندے نے؟ شرک شراکت وچوں نکلے ہے۔ شرک کادے چوں نکلے ہے؟ شراکت وچوں۔ اللہ بھی پتر دیندا ہے، سلطان باؤ بھی پتر دیندا ہے، سلطان باؤ پتر دین وچ اللہ نال شریک ہو گیا۔ علی حجویری بھی مشکل کشائیاں کردا ہے، اللہ بھی کردا ہے۔ علی حجویری مشکل کشائی کرن وچ اللہ نال شریک ہو گیا۔ فلانا بھی تیاں دیندا ہے، اللہ بھی تیاں دیندا ہے۔ فلانا اللہ نال تیاں دین وچ رب نال شریک ہو گیا۔ فلانا بھی مردے زندہ کردا ہے، اے جی پیر عبد القادر جیلانی بھی مردے زندہ کردا ہے، رب بھی مردے زندہ کردا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رب نال شریک بن گیا۔ فلانا بھی بیڑیاں ڈوبدیاں تار دیندا ہے، رب بھی ڈوبدیاں بیڑیاں تار دیندا ہے۔ اے دا مطلب ہے بابا اللہ دے نال شریک بنا دیتا گیا۔ میرا رب قرآن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی دعوت نو بیان کر رہا ہے، جیڑی انہاں جیل دے اندر قیدیاں نو سنائی، اور وہ دعوت ابراہیمی ہے، دعوت اسحاق علیہ السلام والی ہے، دعوت یعقوب علیہ السلام والی ہے، وہی دعوت یوسفی ہے، وہی دعوت موسوی ہے، وہی دعوت عیسوی ہے، وہی دعوت محمدی ہے، وہی دعوت برحق ہے، وہی دعوت سچی ہے۔ اور وہ دعوت کی ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ نال کسے نو بھی شریک بنانا جائز نہ۔ کوئی نبی اللہ نال شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی اللہ نال شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی امام اللہ نال شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر اللہ نال شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی زندہ اللہ نال شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی فوت ہویا اللہ نال شریک ہو سکتا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، او وحدہ لا شریک ہے، کائنات دے اندر او دیاں صفتاں چ بھی کوئی شریک نہیں، تے او دی ذات چ بھی بولو کوئی شریک نہیں جے۔ اے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے دعوت حضرت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں، تے دعوت دین تو پہلا دسیا کیے، اے دعوت صرف میری نہیں، اے ہوئی دعوت میرے باپ یعقوب دیے، اے ہوئی دعوت میرے دادے اسحاق دیے، اے ہوئی دعوت میرے پردادے ابراہیم دیے، اے ہوئی دعوت سارے نبیاں دیے، آدم علیہ السلام تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دیے ہوئی دعوت ہے کہ اللہ نال کسے نو شریک نہیں بنانا۔ اور ساڈے رب نے سانو بھی تے یہی گل آکھی ہے نا، قرآن شروع کر دیا کی آکھی ہے؟ فرمایا ایاکا نعبدو ایاکا، نہ سارے پڑھو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، عبادت کرنی ہے تے صرف ایک اللہ دی، مدد منگنی ہے تے صرف ایک اللہ کو۔ اے ہے دعوت یوسفی اور اے ہوئی دعوت محمدی، اور اج اے دعوت ساڈی بھی ہے، اور اے دعوت اسی بھی دینے ہاں، جیدی وجہ تو سانو لوگ کئی قسم دے تانے اور مینے مار دینے، اے دعوت اسی دینے ہاں۔ اسی آنے داتا کلا، سارے بولو داتا کلا، مشکل کشا کلا، حاجت روا کلا، اللہ منڈے دین والا کلا، اللہ کڑیاں دین والا کلا، اللہ زندگی تے موت دا مالک کلا، اللہ نفع تے نقصان دا مالک کلا،
رب تو علاوہ نہ کوئی کسی نو کچھ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے۔ اے دعوت ہے ساڈی، اور اے دعوت میری نہیں، اے دعوت سارے نبیاں دیئے، سارے رسولاں دیئے، اور اے دعوت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں۔ ہن آکھو یوسف ہی وہابی ہے، سانو تے تسی جاندے ہو اے ولیاں نو نہیں من دے اس واسطے کہ وہابی نے، پھر یوسف علیہ السلام وہابی ہوئے نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ساڈے واسطے جائز نہیں اسا اللہ نال کسے نو بھی شریک بنائیے، رب نال کسے نو شریک ٹھہرائیے، اے ساڈے لئی جائز نہیں۔ تے نال ہی اگے گل بڑی کمال کیتی ہے، فرماندے نے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرماندے نے او لوگوں سنو، اے جڑا رب نے توحید دی سمجھ دیتی ہے نا، اے جڑا رب نے شرک کو بچایا ہے، اے اللہ نے ساڈے تے فضل کیتا ہے، اے شرک کو بچایا ہے، رب نے ساڈے تے فضل کیتا ہے۔ پتہ لگا جڑا شرک کو بچ گیا ہے او دے تے رب دا فضل ہے، او دے تے رب دا، تے جڑا شرک کردا ہے او رب دے فضل تو محروم ہے۔ بول رب دے فضل تو محروم ہے۔ اللہ دا فضل رب دی رحمت ہو دیتے ہوئے جڑا شرک تو بچی ہے، قرآن دس رہا ہے ذالک من فضل اللہ علینا، اے اللہ دا فضل ہے ساڈے تے، رب نے سانو شرک کو بچایا ہے۔ تے فرمایا وعلی الناس، اے فضل رب نے صرف ساڈے تے نہیں کیتا، اے فضل اللہ نے سارے لوگاں تے کیتا ہے، اے فضل رب نے سارے لوگ، اے تھے میں کہ گل تو سمجھان لگا، دھیان اکھاں کھول کے سنیا جے کان کھول کے، اے فضل رب نے سارے الناس دا معنی کی ہے سارے لوکاں دے، یار بول دے نہیں ہو تسی، میں نہ تانوں توحید دی سمجھ آ جائے، اے فضل رب نے ساڈے تے ہی صرف نہیں کیتا بلکہ سارے لوکاں تے کیتا ہے۔ تے یوسف جی جے سارے لوکاں تے فضل رب نے اے کیتا ہے، پھر لوکی غیر اللہ دی پوجا کیوں کرتے ہیں، پھر لوکی غیر اللہ دی عبادت کیوں کرتے ہیں، پھر لوکی غیر اللہ دے اگے متھے کیوں ٹیک دے ہیں، پھر لوکی غیر اللہ نو نفع نقصان دا مالک کیوں سمجھ دے ہیں؟ او دا جواب آ گیا نال ہی، فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اے فضل رب نے شرک تو بچان والا ساریاں تے کیتا ہے، لیکن اکثر لوکاں نے رب دے فضل نو پہچانیا نہیں، انہاں شکر ادا کیتا نہیں۔ اکثر لوکاں نے رب دے فضل نو پہچانیا نہیں، انہاں رب دا شکر نہیں ادا کیتا، شرک شروع کر دیتا ہے۔ ہن اے دی تائید میں حدیث وچوں تانوں سنان لگا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ما من مولود یولد علی الفطرہ فإن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، میرے پیغمبر فرماندے نے اس کائنات دے اندر جیڑا بھی بچہ پیدا ہوندا ہے فطرت دے پیدا ہوندا ہے، بولو کا دے تھے سارے، بولو کا دے تھے تے یا اللہ دے نبی جی فطرت کیڑی شے وے؟ ہن فطرت دے متعلق قرآن کو پوچھ لئیے، فرمایا فطرت اللہ، اے اللہ دی فطرت ہے کیڑی؟ لا الہ، سارے بولو لا الہ، تسی آکھو کہ جی اے فطرت کمیں میں؟ اوے کسے کتے نو بھی ویکھو او بھی آواز مار دے تے کنو، جدو کتا فریاد فغاں کرے چک منہ طرفے آسمان کرے، او بولو چک منہ طرفے، کتا بھی آواز مار دے تے کنو، او جانور بھی آواز مار دینے تے بولو کنو،
اگر گھوڑے بھی سجدہ کرتے ہیں تے کنو؟ جانور بھی متھا ٹیک دینے تے کنو؟ پتہ لگا فطرت یہ وے کہ عبادت ہوئے گی تے صرف اللہ دی، عبادت ہوئے گی تے صرف جدوں کتا فریاد فغاں کرے چک منہ طرف آس. اگر کسی نے توئی دی سمجھ نہیں آندی اور کتے نو ہی کدی روندیاں ویکھ لوے. جدوں کتا فریاد فغاں کرے چک منہ طرف آسمان کرے او نہ چاچڑ بغداداں وال دھیان کرے. پڑھو لا الہ. کتا جدوں بھی روندا کتل منہ کر کے تے تینوں رونا وے تے تو وڑ جانا کدی کسے کھوڑے چ کدی کسے بابے دی قبر چ کدی کسے مزار چ. یا رونا ہی تے رب کے رو، پکارنا ہی تے رب نو پکار. اگر مننا ہی تے رب نو من، مدد منگنی تے اللہ کلے کولو منگ. اے فطرت ہے. اے بولو کی ہے؟ فطرت ہے. فطرت انسانی. لا الہ لا الہ. نبی پاک فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے، لا الہ الا اللہ تے پیدا ہوندا ہے. پھر جویں دے ماں پیو ہوندے نے، جویں دی انہاں دی تربیت ہوندی ہے، اوویں دا بال اگوں بن جاندا ہے. فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ. او دے ماں پیو نو یہودی بنا دیندے نے، عیسائی بنا دیندے نے، مجوسی بنا دیندے نے. اوے ایتھے مثال ویکھ لو، جے ماں پیو بھنگڑے پان والے ہون تے اولاد بھی بھنگڑے پان والی جمدی ہے. جے ماں پیو گانے سنن والے ہون اولاد بھی گانے سنن والی جمدی ہے. جے ماں پیو بے ایمان ہون اولاد وچ بھی بے ایمانی دے اثرات ہوندے نے. اور جے ماں پیو نمازاں پڑھن والے ہون تے بال بھی نمازی بن جاندے نے. ہوندا اس طرح کہ نہیں ہوندا؟ ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوندا ہے. پھر او دے ماں پیو نو بناندے نے جو بھی بناندے نے. ہن آؤ نا ذرا پھر قرآن والا آ جاؤ. حضرت یوسف کی کہہ رہے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. اے جڑا شرک تو بچایا ہے نا، اے رب دا ساڈے تے فضل ہے تے سارے لوکاں تے بھی فضل ہے. لیکن لوکاں نے کی کیتا ہے؟ ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اکثر لوکاں نے رب نو سمجھیا ہی نہیں، اکثر لوکاں نے رب نو منیا ہی نہیں، اکثر لوکاں نے اللہ نو وحدہ لا شریک تسلیم کیتا ہی نہیں، اکثر لوکاں نے رب دا شکر ادا کیتا ہی نہیں. اللہ مینوں تانوں انہاں لوکاں وچ شامل کر دے جنہاں تے رب نے اپنا فضل فرمایا. تے نال ہی حضرت یوسف واز مکایا نہیں، تبلیغ چھڈی نہیں. اینی گل کہہ کے نا تے نال ہی اگلا پوائنٹ دس دیتا کی فرماندے نے یا صاحب السجن. بھائی یوسف صاحب میں پچھلے جمعے فون کر کے آندے نے او خواب شروع کر کے تے نس گئے. او تبیر تے دسی نہیں جے. میں کہا تبیر اگلے جمعے آ جائے گی انشاءاللہ. میں نہیں نسدا اللہ دی رحمت دا. ہن لگی تبیر. ہن آپ پہلا واز کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام یا صاحب السجن ارباب متفرقون. اور شان صحابہ مسجد جون والیو میں قرآن سنا رہا رب ذوالجلال دی قسم. قرآن سمجھو اے نہیں تانوں تارنا جے، اینو چھڑ دیو گے ڈوب جاؤ گے. قرآن نو سمجھو قرآن کی آندا ہے. یوسف علیہ السلام واز پہ کر دینے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. او میرے قید دے ساتھیو یا صاحب السجن، میرے قید دے ساتھیو. ہن چونکہ تبیر جو نہ جاننی سی، جان تے انہاں دی بنی سی
تے اس واسطے گلاں یوسف علیہ السلام دیاں بڑے دھیان نال سنتے نے پے تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے او میرے قید دے ساتھیو جی یوسف جی کی گل ہے ارباب متفرقون اللہ اللہ اے جیڑی گل یوسف علیہ السلام نے آکھی ہے نا اللہ کرے تانوں بھی سمجھ آ جائے اللہ کرے اس میرے معاشرے دے لوکاں نوں بھی سمجھ آ جائے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار او میرے جیل دے ساتھیو مینوں اے دسو تساں اینے رب بنائے نے کنے کو ایک بارشاں پان والا ایک دھوپ لان والا ایک منڈے دین والا ایک کڑیاں دین والا ایک پریشانیاں دور کرنے والا ایک روٹی دین والا ایک مارن والا ایک زندگی دین والا ایک غم پان والا ایک خوشی دین والا ایک چھان کرنے والا ایک دھوپ لان والا ایک جناب نفع والا ایک نقصان والا تسی اینے خدا بنائے نے اور اینے خدا ماں دے اگے تسی روز متھا ٹیک دے ہو کدی او دے اگے روندے ہو کدی او دے اگے روندے ہو کدی او دے اگے روندے ہو اوے اینے سارے خدا جڑے وکھرے وکھرے تساں بنائے نے اے بہتر جے ام اللہ الواحد القہار یا ایک رب جڑا سارے کم کلا ہی کر دے گل کو سمجھ آئی جے اوے آ جڑا پتر کسے کو لین جاندے ہو تیاں کسے کو لین جاندے ہو می کدروں پوان جاندے ہو چھاں کدرے لوان جاندے ہو دھوپ کدروں لوان جاندے ہو بیماری دی شفا کدروں لین جاندے ہو نفع کسے کو لیندے ہو نقصان کسے نو واج ماردے ہو ہر کم واسطے جڑے تساں اللہ تعالی رب بنائے نے اوے اے بہتر جے یا ایک اللہ زبردست جڑا کلا ہی سارا کچھ کری ہوندا ہے کیڑا بہتر ہے بولو ایک بہتر نہ کیڑا بہتر ہے ایک بہتر ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں عراق دے دورے تے گیا تے اوتھے جڑا ڈرائیور مینوں گورنمنٹ والوں ملیا نا کہ اے ڈرائیور تانوں عراق دے اندر جتھے تساں اگے پیچھے حرکت کرنی ہے تواڈے نال ہوئے گا گڈی تواڈی چلائے گا آندے نے میں ویکھیا او گھروں نکلے تے میں نال بیٹھا ہوواں او کدی ایک قبر تے جا کے اوتھے گڈی کھلار کے سلام کرے پھر دوجی قبر عراق جو بڑے سارے مزار نے بڑیاں قبراں نے او ہر قبر تے کھلو کے نہ سلام کرے ہاتھ جوڑے اوتھے درخواست کرے پھر اگے ٹور پہ پھر کسے قبر تے جا کے کھلو کے سلام کرے درخواست کرے پھر اگے ٹور پہ او فرمان لگے میں ایک دن انہوں آکھیا کو 2-4 دن لنگ ہے نا میں انہوں آکھیا یار تو اینیاں نو سلام کرنا ہے کدے لے آندا جی سارے بزرگاں نو راضی کرنا ہوندا ہے تاکہ گڈی خیر نہ چلدی رہے نفع مل جائے نقصان نہ ہوے پریشانی نہ ہوے اس واسطے سارے بزرگاں نو سلام کرنا پیندا ہے آندے نے میں انہوں دعوت دیتی یار تو انج کر تو اج میری من کے کسے نو سلام نہیں کرنی بس راتی سون لگیاں 2 نفل پڑھ کے رب اگے رو کے سونا ہے پھر سویرے مینوں تو دسنا ہے آندے نے اس بندے نے اگلے دن ملاقات ہوئی تے رو پیا آندا علامہ صاحب جڈی سکون دی نیندر اج راتی آئی ہے کدی آئی ہوئی نہیں جدوں میں 2 رکعتاں پڑھ کے رب کے رو کے ستا نا کہ یا اللہ تو ہی میرے نفع نقصان دا مالک ہے تیری سپرد کر کے میں سو رہا اے جی جڈی چین دی نیند مینوں اج آئی ہے اگے میں اور کنیاں کو واجا مار کے سونا سا ایہو جی نیندر کدی مینوں آئی نہیں اوے آؤ ایک نو منن والے بن جاؤ اے دعوت جے رب دی اے دعوت جے رسول اللہ دی اے دعوت جے انبیاء دی اے دعوت جے قرآن دی اے دعوت جے حدیث دی اور اے دعوت جے اہل الحدیث دی آؤ ایک رب نو منن والے بن جاؤ چھڑ دیو نفع نقصان دا مالک بھی ہوئی ہے عزت ذلت دا مالک بھی ہوئی ہے زندگی موت دا مالک بھی ہوئی ہے رزق دا مالک بھی ہوئی ہے ہر شے دا مالک اللہ کل شیء قدیر تے اللہ وحدہ لا شریک ہے انہوں کلے نو منن والے بن جاؤ پھر ویکھو رب تو انہوں کنا سکون دیندا ہے کنا چین دیندا ہے کنا تو انہوں سخ دیندا ہے
اللہ اللہ. اور میرے قید ساتھیو، ہاں یوسف جی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اوے اینے تساں رب بنائے نے، اے سارے واجہ مار دے ہو، اے سارے چنگے جے، یا اللہ کلا جڑا زبردست ہے، قہار جڑا زبردست ہے، جڑا منڈے بھی آپ ہی دیندا ہے، کڑیاں بھی آپ ہی دیندا ہے، لیندا بھی آپ ہی ہے، نفع بھی وہی دیندا ہے، نقصان بھی وہ دے ولوں ہوندا ہے، دھوپ بھی وہ لاندا ہے، چھاں بھی وہ کردا ہے، بارشاں بھی وہ پاندا ہے، او جناب زلزلے بھی وہ لے آوندا ہے، طوفان بھی وہ لے آوندا ہے، اے چارا کچھ ماردا بھی ہوے، زندگیاں بھی وہ دیندا ہے، او سارا کچھ رب کلا کردا ہے. او کلا ٹھیک جے یا تیر تیر اگے جا کے یوں یوں کرنا ٹھیک جے؟ چھڑ دیو سارے نو، آ جاؤ ایک اللہ دے پجاری بن جاؤ. تے نال ہی اگے گل یوسف علیہ السلام نے کمال کر چھڑی ہے. فرماندے نے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا. ایسی حقیقت اللہ دی قسم قرآن نے بیان کر چھڑی ہے، سارا کچھ ہی روڑ چھڑیا شرک دا گند. دھیان کریا جے ذرا، ما تعبدون من دونہ الا اسمان. اگر میں قرآن دا ترجمہ غلط کراں میں مجرم. جاؤ اٹھاؤ ترجمے والے قرآن، اٹھا کے پڑھو نانو. جیڑا ترجمہ میں کر کے جا رہا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد بھی سن لیا جائے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا. اللہ تو علاوہ جنہ جنہ نو تسی متھا ٹیک دے ہو، عبادت کر دے ہو. عبادت میں نے متھا ٹیک دے ہو، سجدے کر دے ہو، رکوع کر دے ہو، انہاں دے نام دیاں نظراں دین دے ہو، نیازاں دین دے ہو، چڑھاوے چڑھاون دے ہو. ما تعبدون من دونہ، جنہاں دی تسی اللہ تو علاوہ عبادت کر دے ہو، اے پتہ دینا دی حقیقت کی ہے؟ اے جی کی حقیقت ہے؟ فرمایا الا اسماء سمیتموہا. اے صرف نائی نے جڑے تساں تے تواڈے پیو دادیاں رکھ لے نے. اے صرف، سارے بولو اے صرف. اے کون کہہ رہا ہے؟ رب دا قرآن. سورہ یوسف پارہ 12، سورہ یوسف پارہ 12. یوسف نبی جیل دی اندر اپنے قید دے ساتھیاں نو واز پہ کر دینے کی آمدے نے. ما تعبدون من دونہ، اللہ تو علاوہ جنہاں نو تسی سجدے کر دے ہو، رب تو علاوہ جنہاں نو متھا ٹیک دے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں دے نام دی نظر نیاز دین دے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں نو مشکل واسطے پکار دے ہو، حاجت روائیاں واسطے پکار دے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں کولو منڈے منگ دے ہو، کڑیاں منگ دے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں کولو بیڑیاں تارن دا درخواست کر دے ہو، اللہ تو علاوہ جنہاں کولو دوروں سن کے مشکل کشائیاں کرن دا دعویٰ کر دے ہو، اے سارے دے سارے الا اسمان سمیتموہا. اے صرف نام جے جڑے تساں آپ ہی رکھ لینے. انتم و آباؤکم، تساں تے تواڈے پیو دادیاں نے رل کے اے نام رکھ لینے. اے نا دی حقیقت کوئی نہیں جے. کی مطلب؟ جنوں تسی رب تو علاوہ داتا کہندے ہو، اے صرف نا ہی جے او داتا نہیں جے. جنہاں نو مشکل کشا کہندے ہو، اے صرف نا ہی جے او مشکل کشا نہیں جے. اور جنہاں نو حاجت روا کہندے ہو، اے صرف نا ہی جے حاجت روا کوئی نہیں جے. جنہاں نو پتر دین والا، تیاں دین والا، نفع نقصان دا مالک، مارن والا، زندہ کرن والا کہندے ہو، اے صرف نام ہی نے جڑے تساں آپ ہی رکھ لینے. حقیقت کوئی نہیں جے. نبی جی حقیقت کیوں نہیں؟ فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان. اینا دی حقیقت کوئی نہیں جے، صرف نام ہی جے. اللہ دے نبی جی حقیقت کیوں نہیں؟ فرمایا کیونکہ ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے اینا دے رب ہون دی، مشکل کشا ہون دی، داتا ہون دی، حاجت روا ہون دی، بیڑیاں پار لان والا ہون دی کوئی دلیل نازل فرمائی نہیں. بولو کوئی دلیل رب نے اتاری؟ اوے اینا دی حقیقت تاں بندی جے رب آسمان تو دلیل اتار دیندا. رب آسمان تو دلیل وہ کہہ دیندا میرا نبی بھی مشکل کشا جے،
انہوں کہنا نہیں سی آؤندا اوے او کہہ دیندا پیر عبد القادر جیلانی بھی مردے زندہ کر سکدا جے او کہہ دیندا حضرت علی بھی مشکل کشائی کر سکدا جے اگر حق ہوندا رب کہہ دیندا پنج تن پاک بھی تیری بیڑی ڈبی تار سکدا جے پر 3 پارے قرآن دے رب نے کدرے نہیں آکھیا ساری زندگی میرے مصطفیٰ دی میرے نبی نے کدرے نہیں آکھیا جتھے بھی آکھیا اے آکھیا حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش فیض عالم نفع نقصان دا مالک اگر کوئی ہے تے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اگر حق تے ہوندے اگر واقعی کچھ کر سکدے ہوندے تے رب کوئی نہ کوئی دلیل نازل کر دیندا رب کوئی دلیل نازل پر ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے دی کوئی دلیل نازل نہیں کیتی تھے اس گل دیاں دلیلاں رب نے ہزاراں دتیاں نے کس گل دیاں قل هو اللہ احد ذرا گونج بہ جا قل هو اللہ ایس لفظ احد نو میں شمار کرنا شروع کر دیاں شاید ہی کوئی پارا کوئی صورت ایسی بچے جدے وچ رب نے لفظ احد استعمال نہیں کیتا جگہ جگہ تے رب نے آکھیا او احد ہے کلا ہے کوئی او دے نال دا کوئی او دے برابر کوئی او دے ورگا او وحدہ لا شریک او دی مثال ہے ہی کوئی نہیں اللہ اندہ لا تضربوا للہ الامثال اور آپ دیاں مثالہ نہ دیا کرو اللہ کیوں نہ دئیے تیریاں مثالہ فرمایا اس واسطے کہ رب دی مثال ہے ہی او دے ورگا ہے ہی او بے مثال ذات ہے او بے مثال ذات ہے او دے ورگا کوئی نہیں اللہ اللہ ویکھیا واز ہو رہا کیوں جی کتھے ہو رہا جیل کتھے ہو رہا تے ساڈے مولوی کھلے مسیطہ جے ہو جا واز نہیں سناندے آندے نے جے ہو جا واز سنایا تے مقتدی رس جان گے جمعہ پڑھنا ہونا والے جمعہ پڑھنا چھڑ جن میں نہ سارے چھڑ دیو ہاں میں نہیں جے تو عید چھڑنی میں رب دا پیغام سنان دیا اور الحمدللہ جدوں دا میں وزیرآباد چایا سن 2006 دا کیوں جی سنا رہا نا اے ہی گلاں سنا رہا نا تے انشاءاللہ ایتھے ہی مرنا تے مردے دم تک سناندا رہاں گا کوئی آندا ہے 100 بسم اللہ سینے لاواں گے کوئی جاندا ہے تے 100 بسم اللہ رب دی توحید نہیں چھڈی جا سکتی نبی دی سنت نہیں چھڈی جا سکتی ما انزل اللہ بہا من سلطان ویا جڑا تو شرک کر دے ہو اے صرف تواڈے نام نے جڑے تساں آپ ہی رکھ لینے اے دی کوئی دلیل نہیں تے نال ہی اگوں سن لو فرماندے نے ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ اس ساری کائنات جو حکم چل دے تے صرف کدا اس ساری کائنات جو آرڈر چل دے تے کدا اللہ دا تے اس اللہ نے آرڈر دے چھڑے ہے کی آرڈر دیتا ہے نبی جی یوسف جی فرماندے نے امارا اللہ تعبدو الا ایاہو اس رب نے حکم دے دیتا ہے او دنیا جہان دیو لوگوں میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آج ہمارا اس نے حکم دے دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرنا الا ایاہو مگر صرف اسی کی مگر صرف اسی کی اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا یہ آرڈر خدا بندی ہے حکم خدا بندی ہے سنان والا نبی یوسف ہے رب دا قرآن ہے اور اگے گل جڑی کیتی ہے نا کمال ہے ایسی سارے دین لئی پھرنے ہیں نا میں آنا رب تو علاوہ کوئی نہیں تے میں بھی آنا جی میں دین تے آ ایک بندہ علی اجویری نو جمعرات دی جمعرات سجدہ کر کے آندا ہے وہ بھی آندا جی میں دین تے آ ایک بندہ سلطان باؤ دے عرس نو منان جاندا ہے تے اوتھوں پتر تے ترکونے لے کے آندا ہے وہ بھی آندا جی میں
دین تے ہاں. ایک ایتھے لینا تے داتا نور شاہ دی قبر تے حاضری دین جاندا ہے, وہ بھی آندا ہے میں دین تے ہاں. ایک بندہ جگہ جگہ تے سبز جھولیاں تے جا کے ڈگدا ہے, قبراں تے پوجدا ہے, قبراں تے سجدے کردا ہے, وہ بھی کہندا ہے میں دین تے ہاں. اللہ دین کیڑا ہی ایتھے تے تیر دا وکھرا وکھرا دین بنیا ہی, ربا دین کیڑا ہی. فرمایا لے سن آ جڑیاں گلاں ہو رہی نے نا کی کہ ساڈے واسطے جائز نہیں کہ اسی اللہ نال کسے نو شریک بنائیے, تے چوکھے رب چنگے کہ ایک اللہ, بولو ایک اللہ, تے نال ہی اج جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو ایک کچھ نہیں جے سوائے ناماں تو, سارا کچھ ہے تے کون ہے, آرڈر چلدا ہے تے کدا, اس اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے. ہن اے ساریاں گلاں کر کے نا اگے رب کہندا ہے ذالک الدین القیم, اوے اے جدے اندر توحید شرک نہیں, اے سیدھا دین جے, جدے اندر توحید شرک, اے دین قیم جے, اے دین سیدھا دین ہے جے, جدے اندر شرک نہیں, سیدھا دین ہے جے, جدی اندر رب نو کلا وحدہ لا شریک منیا جاندا ہے, سیدھا دین ہے جے, جدی اندر کسے ہور کے نہیں چکیا جاندا, سیدھا دین ہے جے, جدی اندر سارے آرڈراں دا مالک منیا جاندا ہے تے اللہ وحدہ لا شریک نو منیا جاندا ہے. پتہ لگا سیدھے دین تے کون ہے, جیڑا اللہ نو کلا مندا ہے, اللہ نو مندا نہیں, اللہ نو تے قبر پرست بھی ماندا ہے, اللہ نو تے بت پرست ہندو بھی آندا اللہ ہے, سکھ بھی آندا اللہ ہے, عیسائی بھی آندا اللہ ہے, مشرک بھی آندا اللہ ہے, پر وہ آندا ہے کلا نہیں, وہ آندا ہے, وہ کی آندا ہے, سارے بولو یار, کلا نہیں. تے قرآن کی آندا ہے او کلا ہے, او اے دین قیم جی, جدے اندر رب نو کلا منیا جائے آئی دین قیم جے, باقی سارے دین غلط جے, صحیح دین ہوئے جدے وچ شرک نہ ہوئے, جدے وچ بدعت نہ ہوئے. اور جاؤ اے میری گل جتھے مرضی لے جاؤ, جا کے پوچھو کیا ایک گل صحیح ہے کہ غلط ہے, جدے وچ شرک ہوئے کیا وہ دین قیم ہو سکتا, پوچھو جا کے. جدے وچ بدعت ہوئے کیا وہ دین قیم ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سیدھا دین دین قیم ہوئے جدے وچ شرک بھی نہ ہوئے, کفر بھی نہ ہوئے تے بدعات بھی نہ ہو. لیکن اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اساں تے سیدھا دین دے چھڑے ہے پر اکثر لوگاں نو پتا کوئی نہیں, اکثر لوگاں نو پتا, اکثر لوگاں نو علم کوئی نہیں. پتا جے کیوں نہیں علم, اور پتا جے کیوں نہیں علم, قرآن پڑھنا نہیں تے علم ہونا نہیں. کیوں جی, قرآن پڑھنا نہیں تے علم کتھوں ہونا ہے, کوئی جبرائیل تے نہیں ساڈے کول آنا جنہیں آ کے سانو ڈائریکٹ علم دے جانا ہے, اور قرآن پڑھاں گے تے علم آئے گا نا. تے قرآن اسی پڑھ دے نہیں, قرآن اسی کدا کھولیا نہیں, قرآن دا کدی ترجمہ پڑھیا نہیں. تے جمعے بھی اسی ماشاءاللہ انہاں مولویاں پیچھے زیادہ تر پڑھنے ہیں جنہ پورے جمعے جو شاید ہی کو قرآن دی ایک قید پڑھنی ہوئے, سجیاں کھبیاں مار کے حقیقتاں روایتاں سنا کے تے جناب وہ تہاڈا جمعہ مکا چھڑدے نے. اوے جمعے کم از کم انہاں پیچھے پڑھیا کرو جڑے تانوں قرآن سنان تے نبی دا فرمان سنان. جے اور کوئی نہ لبے تے ایتھے آ جایا کرو انشاءاللہ, یہ تو تانوں ملے گا رب دا قرآن ملے گا, آمنہ دے لال دا سچا فرمان ملے گا انشاءاللہ. اللہ سانو قرآن و سنت سنن تے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اے دین سیدھا جے, پر اکثر لوکاں نو پتہ کوئی نہیں. ہن اے تو ایدیاں گلاں ساریاں انہاں نو سنا لیاں نے, سمجھا لیاں نے, او بھی اگوں سر مار دے نے, واقعی گلاں تے یوسف دیاں بالکل صحیح نے, دل نو لگدیاں نے پیاں. تے اینی دیر نا کھانا بھی آ جاندا ہے تے یوسف علیہ السلام آندے نے لو
ہن تسی تعبیر بھی جان لو. اے جی تعبیر دس دیو جی. پھر فرماتے ہیں یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. فرماندے نے او ساتھیو میرے قید دیو سن لو تعبیر آندے ہو دسو اے جی تعبیر دس دیو جی سانو. ہن فرمان لگے تعبیر بڑی ہوئی آسان جے. اے جی کی تعبیر ہے؟ اے جن نے ویکھیا میں شراب نوچ نچوڑ کے پھل نچوڑ کے تے میں اپنے بادشاہ نو پلا رہا ہاں او دی تعبیر ہے کہ او آزاد ہو جائے گا تے اپنے عہدے تے بحال ہو جائے گا. او واپس بادشاہ دا وزیر بن جائے گا, بادشاہ دا نوکر تے خادم بن جائے گا. تے جن نے ویکھی ہے میرے سر تے روٹیاں دی چنگیرے تے کان تے گدا ہوندیاں نے چیلا ہوندیاں نے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے نے او دی تعبیر وے اونوں سولی چڑھا دیتا جائے گا تے سولی چڑھے دے اتوں سر تو آ کے جانور گوشت نوچ نوچ کے کھان گے. اے تعبیر جے. تعبیر سمجھ آ گئی جی؟ کیوں بھائی یوسف صاحب آ تعبیر جے جیڑا ویندا نہ پیا کہ میں بادشاہ نو شراب پیا پیش کرنا او بری ہو جائے گا تے اپنے عہدے تے بحال ہو جائے گا. تے جیڑا ویندا کہ میرے سر تے روٹیاں دی چنگیر ہے اونے سولی چڑھ جانا ہے تے اونی دیر تک سائیاں تھلے نہیں لانا جدوں تک کاواں تے چیلاں تے گداں نے آ کے او دے سر تو گوشت نوچ نوچ کے کھانا نہیں شروع کر دینا اوتھے ہی اونے مر جانا ہے, اونوں سزائے موت ہو جانی ہے. اے او دی تعبیر جے. جدوں تعبیر سنائی نا تے او جڑا سی نا جنوں اے خیال سی کہ جدے وچ چور سی جدے وچ کیونکہ نا دوواں چوں ایک جڑا سی او مجرم نہیں سی تے دوجا مجرم سی. جنہیں زہر شامل کیتا سی اونوں تے پتا سی نا کہ میں کیتا ہے. چور نو آندے نے کھٹک جاندی ہے تے اونوں حساب لگ گیا کہ میں ہی سولی چڑھنا ہے تے میرے سر تو ہی گدھا نے نوچ نوچ کے گوشت کھانا ہے. تے فٹافٹ پتہ کی آندا آندا نہیں 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 یوسف جی اسی تے ایویں لگے ساں جھوٹ موٹ سانو کوئی خواب شاب نہیں آیا. او دا خیال ہے سی کہ ہورے میں انو انج آکھاں گا تے ہورے میں سولی تو بچ جاؤں گا. میں تے جی ایویں جھوٹ موٹ لگا سا کوئی خواب شاب نہیں آیا. میں تے ایویں مذاق پیا لگا سا. اینو میرے ویر نو خواب آیا تے میں آکھا چل میں بھی نال بیان کر دینا جھوٹوں موٹوں ہی میں ایسی ویسی کوئی خواب نہیں ویکھی میں تے جھوٹی موٹی لگا سا. یوسف علیہ السلام آندے نے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. او چلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو دسنا کنے ہوا پیا جیڑا رب دا نبی ہے جیڑا رب دا چلے سن لے. پھر تو ہن پاویں جو مرضی کہہ جو میں کہہ چھڑیا انج ہو ہی جانا ہی جو میں کہہ چھڑیا انج. ایتھوں مسئلہ نکلدا کی جڑی میں شروع دے اندر بھی یہ مسئلے دی طرف نشاندہی کیتی سی تعبیر کسے عالم کولوں پوچھیا کرو کسے صاحب علم کولوں پوچھیا کرو. ایویں اونٹ پٹانگ لوکاں کولوں تعبیراں نہ پوچھدے رہیا کرو کیونکہ جویں دی کسے نے تعبیر کر چھڑی نبی پاک فرماندے نے اونج ہو جانے. اس واسطے تعبیر کروان تو پہلا ویکھیا کر تو تعبیر کدے کولوں کروان لگا ہے. کسے جاہل کولوں کروائیں گا تے مر جائے گا. کسے علم والے کول کسے تقوی والے کول کسے پرہیزگار کول کسے مومن کول کسے صاحب علم کول صاحب ہدایت کولوں تعبیر پوچھیا کر. ایویں ہارے کولوں نہ پوچھدا رہیا کر. انہیں آکھیا جی او جی میں جھوٹ موٹ لگا سا. فرمایا یوسف علیہ السلام نے ہن جھوٹ موٹ کہہ پاویں جو مرضی کہہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. ایک گل تے وے میں نبیاں تے دوجی گل وے جو میں تعبیر کر دیتی ہے رب دا قانون ہے وے جو معبر تعبیر کر دیندا ہے اونج پھر ہو ہی جاندا ہے اونج پھر ہو ہی جاندا ہے. اس واسطے تعبیر کرنے والیاں بھی شریعت نے تعلیم دیتی ہے کہ کسے دے خواب دی تعبیر سوچ سمجھ کے کرو. ایویں انے وا تعبیراں نہ دسی جاؤ. او دے حالات و واقعات ویکھ کے او دا اگا پیچھا ویکھ کے او دا کردار اخلاق ویکھ کے
خواب کس ٹائم آیا وہ ٹائم ویکھ کے او دی طبیعت دا لحاظ کر کے اے ساریاں گلاں سامنے رکھ کے پھر تعبیر کر ایویں نے وانا تعبیراں کرتے جایا کرو میں تے لوکاں دا بیڑا ہی کری آؤ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دے مطابق تعبیراں پوچھن تے تعبیراں کرن دی توفیق عطا فرمائے ہن تعبیر تے کر چھڑی نا لو بھائی ایک نے بچ جانا تے دوجے نے سولی چڑھ جانا تے ہن یوسف علیہ السلام نو جدے متعلق خیال سی نا کہ اینے بچ جانے اینے واپس جا کے اپنے عہدے تے بحال ہو جانے تے انہوں ہونے ایک حضرت یوسف علیہ السلام نے گل آکھی کی آندے نے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اور جدے متعلق یوسف علیہ السلام نو خیال سی نا انہیں چھوٹ جانا ہے تے اپنے عہدے تے بحال ہو جانا ہے انہوں آکھن لگے اذکرنی عند ربک اور جدوں چھوٹ کے جائیں گا نا بادشاہ کول تے جدوں انہوں جوس نچوڑ کے پیش کریں گا تے بادشاہ چنگے موڈے چ ہویا نا تے او دے نال ذرا کو ذکر کریں کہ ایک بے قصور یوسف جیلے ڈک چھڑے آج ایک بے قصور یوسف کتھے ڈک چھڑے ہے تے او دے بارے بھی سوچو میرا تذکرہ کریں اپنے بادشاہ دے سامنے اذکرنی عند ربک میرا ذکر کریں اوتھے انہوں نے دسیں ایک بے قصور یوسف ڈکے اندر او دے بارے بھی سوچو تے نال ہی نا اللہ فرماندے نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ او 3 دن لنگے تے تیسرے دن اونا دا ایک سالانہ معاملہ سی کوئی خوشی دا کوئی عید شید کوئی اس طرح دا موقع سی 3 دنوں تو بعد تے 3 دنوں تو بعد جدن کو خوشی دا موقع سی نا کوئی عید شید سی اونا دی او دن بادشاہ نے فیصلہ کر دیتا لیاؤ بھائی او جڑے مینوں مارن والے سن انہاں نوں پھڑ کے لیاؤ انہاں دے بارے تفتیش جڑی ہوئی ہے بیان کرو انہاں بیان کیتا جی اے بندہ بے قصور ہے اے قصوروار ہے جڑا بے قصور سی اوہی جدم تلک یوسف علیہ السلام نے آکھیا سی کہ اے بحال ہو جائے گا انہوں بحال کر دیتا گیا تے دوجے نو سولی چڑھا دیتا گیا 3 دنوں بعد خواب دی تعبیر پوری ہو گئی خواب دی تعبیر ایک عہدے تے بحال ہو گیا دوجا سولی چڑھ گیا اللہ اللہ تے ہن یوسف علیہ السلام نے آکھیا سی میرا بھی کسے لے بادشاہ دے سامنے ذکر کری ایک بے قصور یوسف ڈکیا ہے رب کہندے نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ شیطان نے پڑھائی دیتا اس بندے نو شیطان نے پڑھائی دیتا کہ یوسف دا بھی ذکر میں کرنا ہے بادشاہ دے سامنے انہیں پڑھائی دیتا شیطان نے انہوں تے پھر کنی دیر ٹھہرے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے تو بعد بھی تقریباً کوئی 8-9 سال جیلے چ رہے رب دیاں مردیاں نے نا رب نے یوسف نو جیل چ رکھیا ہے ایتھے میں تینوں پکانا ہے ایتھے میں تینوں مضبوط بنانا ہے ایتھے میں تیریاں سونیاں تربیتاں کرنیاں نے ایتھے میں تینے قدم مضبوط کرنے نے کیونکہ جیلوں کر دیاں سار میں تینوں تخت تے بٹھانا ہے اس واسطے ایتھوں تربیتاں کر کے باہر کڈنا ہے 9 سال مزید قید تقریباً کوئی 8-9 سال قید مزید رہے ایتھے میں ایک گل دی طرف نشاندہی کر کے بات مقاما کئی لوگ آندے نے اے 9 سال مزید یوسف علیہ السلام جیلے رہے اس واسطے کہ رب نو ایک گل پسند نہ آئی کہ نبی ساڈا ہوئے تے سفارشاں کسی ہور اگے کردہ کرواندہ پھرے تے رب نو ایک گل پسند نہ آئی اللہ نے ناراض ہو کہ 9 سال جیل یوسف علیہ السلام نو رکھیا پر ایک گل صحیح نہیں ایک گل بولو سارے بولو ایک گل صحیح نہیں کیونکہ اے روایت انتہائی ضعیف ہے انتہائی بولو ضعیف ہے ایتھوں ایک بڑا بہترین مسئلہ نکلدا ہے مسئلہ یہ نکلدا ہے نبی یوسف علیہ السلام نے اس بندے نو آکھیا بھائی میرا بھی ذکر کریں اپنے بادشاہ کے سامنے دسیا وے جڑے دنیاوی اسباب تے وسائل نے انہاں نو استعمال کرنا توکل دے خلاف نہیں توکل دے بولو خلاف
اگر دنیا چ کسی کو سفارش کروا کے جان چھٹ سکتی ہے، یہ توکل دے خلاف نہیں۔ دنیا چ کوئی سبب وسیلہ ہے وے، او دے ذریعے اگر تسی کوئی کام کر دیو، اے رب دے توکل دے خلاف۔ ہن ایک بندہ آکھے جی تانوں اللہ تے بڑا توکل ہے، تسی گڈی نو تالا کیوں مار دیو، سائیکل نو تالا کیوں مار دیو، موٹر سائیکل نو تالا کیوں مار دیو، گھروں نکل دیو تے گھر نو تالا کیوں مار دیو؟ تے ہن تسی آکھو اچھا جی توکل دا معنی ہے وے تالا نہ ماریے، لو تالا کھلا چھڈ کے، بوا کھلا چھڈ کے تے آ جاؤ، تے واپس جا کے کی ویکھو گے؟ نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ گھر وچ سائیاں ٹرک بوئے اگے لا کے ہر شے پونج کے لے جانی ہے کہ نہیں؟ اور لے جانی ہے نا، اے توکل ہے؟ اے نہیں توکل، غلط سمجھے ہو تسی۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، اونٹ باہر چھڈ آیا تے آ کے بہ گیا، سلام دعائی تے میرے نبی فرماندے نے اونٹ بنیا ہی؟ آندا جی نہیں، توکل اللہ چھڈ آیا۔ توکل اللہ سمجھ آئی جی گل دی؟ بنیا ہی اونٹ گوڈا دا بنیا ہی؟ آندا جی نہیں، توکل اللہ چھڈ۔ فرمایا جا جا کے گوڈا بن، جا جا کے گوڈا بن، مگروں آکھے گا میرا اونٹ کوئی لے گیا۔ پتہ لگا توکل اس چیز دا نام ہے پہلا گوڈا بن پھر توکل اللہ تے کر، پہلا تالا مار توکل پھر اللہ تے کر۔ دنیا دے اسباب اور وسائل جڑے اللہ نے دیتے نے وہ استعمال کر، توکل پھر اللہ تے کر، اور دوائی کھا تے توکل اللہ تے کر۔ گل سمجھ آئی جی؟ علاج دنیا دا کر تے توکل اللہ تے کر۔ ایمان رکھ کے دوائی میں کھانا، شفا اللہ نے عطا فرمانی ہے، تالا میں مار چھڑے ہے، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، آ توکل ہے۔ میں اپنا وس دنیا دے مطابق لا چھڑیا ہے، ہن میرا کام پورا اللہ نے کرنا۔ گل سمجھ آئی جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں آکھیا دنیا دا سبب ہے نا ایک، فرمایا تو بادشاہ کو چلے تے بادشاہ نو آکھی ایک بے قصور یوسف ڈکیا جے تے او دے ال وی دھیان کرو، لیکن ایک گل اپنا پیغام اس قیدی دے ذریعے بادشاہ تک پہنچا دیتا ہے، پر یوسف نبی دا توکل کی دیتے ہوئے، بھروسہ کی دیتے ہوئے، ایمان کی دیتے ہوئے، رب دیاں مرضیاں سن۔ اللہ نے حالے ہور جیل چ رکھنا سی، انہوں بھول گیا، شیطان نے بھلا دیتا، کوئی 9 سال 8 سال مزید قید وچ رہے، پھر قید چوں نکلے، کیویں نکلے؟ وہ بھی خواب ہی آیا کسی نے، کی آیا؟ ایک خواباں دا ہی سارا معاملہ پہ چل رہا ہے۔ خواب آیا تے یوسف علیہ السلام دی رہائی دا سبب بنیا۔ ایتھوں انشاءاللہ کل اگلے جمعے شروع کرانگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم